اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقدہ آج کا اجتماع، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اتار دیں کہ میلاد کی برکتوں سے ہماری روحوں کو سرشاری فرحت اور خیر و برکت نصیب ہو۔ جو قیمتی وقت نکال کے آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ان دوستوں نے جس محبت سے، جس خلوص اور جس پیار سے آپ کو دعوت دی، یہاں انتظام و انصرام کیے، اللہ ان کو بھی اس کا بہتر صلہ، اجر اور اپنی جناب سے جزا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے کی طمانینت اور قرار کا سبب ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پہ آپ کا نام آتا ہے تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی سرشاری اور کیفیتیں ہماری روحوں تک اترتی ہیں، اور یقیناً ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، قرار جاں بھی ہے، تسکین روح بھی ہے، قلب کی طمانینت کا ساماں اور باطن کا اجالا بھی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب تسکین نہ پائیں، دلوں کو قرار نہ پہنچے اور روحیں طمانینت کے نور سے مالا مال نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، میٹھا بھی ہے، قرار جاں اور تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ سو میں آج آپ اور میں آج اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو حضور کے ذکر کے لیے برپا ہوئی، اور اس کو جو جگہ میسر آئی وہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں موجود ہیں کہ صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم حجرہ انور سے اٹھے اور مجلس میں خود تشریف لے گئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری تو آرزو ہے، لیکن وہاں عملاً ایسا ہوا کہ ان کی مجلس میں بنفس نفیس اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے اور صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو جا کے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ آپ اگر جلسہ برپا کر رہے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب کیا ہوگا؟ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، یہ حضور کے میلاد کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، قلب اور روح کی تسکین کا سامان کریں گے۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے، صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، جاتے ہی کہا ما اجلسکم، صحابہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، یہ صحاح میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آج ہم یہ مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے اور آپ کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا نور نصیب ہوا، تو اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بولنے کے لیے مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔
بات تو سادہ سی تھی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو, حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو بات تو بظاہر حلف کی یہ نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول کے لیے, بات ختم ہو گئی. حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو, کہا حضور آپ جو مل گئے شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں. بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی بظاہر, لیکن حضور نے ان سے کہا کہ مجھے قسم دے سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم دے سکتے ہیں. حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا کہ ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. جب صحابہ نے قسم دے دی اور حضور نے ان سے حلف لے لیا تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب تھا کہ یہ بظاہر موقع قسم کا تو نہیں, لیکن حضور نے ہم سے قسم لی. چلو حضور نے کہا ہم نے قسم دے دی, ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن سوال تو اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر حضور نے قسم کیوں لی؟ تو صحابہ کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت کو جب حضور نے ملاحظہ فرمایا صحابہ جو میں نے ابھی تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی, تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق کی ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور ہے, اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے بیٹھے ہو اور میں حجرے میں بیٹھا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام, میرے پاس وہاں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تو انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں, ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا. وہ عمل کون سا ہے جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات فرما رہا ہے.